ذوالحجہ کا مہینہ جب شروع ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ہدایات ہے کہ ان 10 دنوں میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اور محبوب ہے۔ 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک ایام ہے، ان میں کوئی بھی نیکی کی جائے، روزہ رکھا جائے، تہجد پڑھی جائے، صدقات اور خیرات کی جائے، یا کوئی بھی بھلائی کا کام کیا جائے تو اس کا ثواب عام دنوں سے زیادہ افضل ہے، یعنی اور دنوں میں جو ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ جو ایام ہے ان کی قرآن مجید میں قسم بھی اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین اس طرف گئے ہیں یہ جو 10 راتیں ہیں اس سے مراد ذوالحجہ کی 10 دن اور 10 رات مراد ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے جس شخص کا بھی ارادہ قربانی کا ہو تو اس کو چاہیے وہ ناخن نہ کاٹے اور نہ بال کاٹے، یہ مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ افضل یہ ہے جس نے قربانی کرنی ہو وہ اول تاریخ سے 10 تاریخ تک ناخن بال نہ کاٹے، یعنی جب تک وہ قربانی نہ کرے۔ اور ایام تشریق بھی ہے ان میں 9 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ تک، جس میں زور سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ بھی ان ایام سے منسلک ہے اور ان ایام کی فضیلت کی بات ہے۔ اور 9 ذوالحجہ روزے کی ایک الگ سی فضیلت ہے، جسے عرفہ کا روزہ، ذوالحجہ کا جو روزہ ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ ہے فرماتے ہیں کہ جو شخص 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال پیچھے کے اور 1 سال اگلے کی گناہ معاف کیا جاتا ہے، یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔